بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو، فئة، کسی بھی لشکر سے، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کیا کرو، فلاح پاؤ۔ تو اس آیت سے اللہ رب العزت میدان جنگ کے اصول بیان کر رہے ہیں، یا قواعد ضوابط بیان کر رہے ہیں، آداب بیان کر رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب کسی بھی دشمن سے مقابلہ ہو تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اذا لقیتم فئة فاثبتوا، کہ ثابت قدم رہو۔ ٹھیک ہے، حالات جیسے بھی ہیں، معاملات جیسے بھی جا رہے ہیں، ثابت قدم رہو، کہ اپنی گردن کٹوانا تو برداشت کر لو، لیکن پیچھے ہٹنا یہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو۔ دوسرا، وذکر اللہ، اور ساتھ ہی اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو، کثیراً، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، ذکر سے مراد زبان کے ساتھ بھی ذکر ہے اور عملاً بھی۔ زبان کے ساتھ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اگر 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، گویا کہ یہ 24 گھنٹے ذکر ہی کر رہا ہے۔ یعنی کہ ذکر سے جو مقصود ہے، سمجھیے گا کہ ذکر اللہ، جو مشائخ یا جو بڑے بزرگ حضرات یا پیر حضرات ہیں، وہ یا ذکر آپ کو دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے اتنی تسبیح کریں، اتنا اتنا ذکر کریں، اس سے اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد ہوتا ہے اللہ رب العزت کا استحضار۔ اللہ کا استحضار کیا مطلب؟ کہ ہر وقت ہمیں یہ دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سن رہا ہے۔ جب ایک آدمی کو وہ استحضار حاصل ہو گیا، جو ذکر اللہ سے مقصود ہے کہ ذکر کرتے 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 کرتے، یعنی کہ اتنا نام پکارا جائے، اتنا ذکر کیا جائے کہ یہ بات ذہن میں پکی ہو جائے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب ذکر کی کثرت جو ہے، اس سے اصل مقصود کیا ہے؟ استحضار اللہ، کہ اللہ کا استحضار حاصل ہو جانا کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو اب وذکر اللہ کثیراً، زبان سے ذکر بھی اس سے مراد ہے اور عملی ذکر بھی ہے۔ عملی ذکر یہ ہے کہ جب بھی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک کافر کو گرایا اور بالکل اس کے تلوار سے سر جدا کرنے ہی والے تھے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ میں آپ کے قابو میں تھا، آپ چاہتے تو مجھے قتل کر دیتے۔ فرمایا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں قتل کر رہا تھا۔ میں تمہیں کیوں قتل کر رہا تھا؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب میری ذاتی انا یا میری ذاتی معاملہ بھی اس کے اندر آ گیا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا کہ اب معاملہ میرا اور آپ کا ہو گیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کا استحضار۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ یہ خیال ہو، ٹھیک ہے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے دل کے اندر اس وقت پیدا ہونے والے، اس وقت میں تفسیر کا کلاس پڑھ رہا، میں پڑھا رہا، ٹھیک ہے، تو اس وقت میرے پڑھاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے میرے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، میرے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو، فئۃ، کسی لشکر سے، یعنی کہ ملاقات سے مراد دوستانہ ملاقات نہیں ہے، فاثبتوا، اور ثابت قدم رہو، پس ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، کہ تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، کہ نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، کہ پس تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ فَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلی آیت میں دو بتا دیے کہ ایک تو ثابت قدم رہنا ہے، دوسرا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا کام کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ کام کرنا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، اب میدان جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ گئے ہو تو آپ نمازیں چھوڑتے جاؤ، باقی کوئی معاملات ہیں ان کو چھوڑتے جاؤ، ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بلکہ وہاں پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نماز قائم کر کے یہ بتا دیا کہ تلواروں کے سائے کے نیچے بھی نماز کی معافی نہیں ہے، تلواروں کے سائے کے نیچے بھی، کہ آپ کو کنفرم ہے، پتہ ہے کہ ابھی بالکل بس ایک آخری وار ہونا ہے اور میری جان نکل جانی ہے، وہاں پہ بھی بتا دیا کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد اب وہ مال غنیمت والا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ نافرمانی نہ کرو، ٹھیک ہے، اور اگلا بھی اسی کے ساتھ ہے وَلَا تَنَازَعُوا۔ میں نے عرض کیا تھا سٹارٹ میں بتاتے ہوئے جب واقعہ بیان کیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کے درمیان تھوڑا سا تنازع پیدا ہو گیا تھا کہ جو صف اول والے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارا مال غنیمت پر زیادہ حق ہے، جو پیچھے والے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کہہ رہے تھے ہمارا زیادہ حق ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، پس تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور میدان جنگ کے اندر لازمی سی بات ہے ناگوار معاملات پیش آتے ہیں، سفر کے اندر بھی، اور سفر تو پھر سفر ہے، میدان جنگ کے اندر تو لازمی ہی ہے نا، وہاں پہ تو آپ نے کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، کئی ایسے معاملات ہوں گے جو ناگوار گزریں گے، تو کیا فرمایا فَاصْبِرُوا، اب کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات خود ہوتی ہے۔ باقی کسی عمل کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ میں ہوں، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ میں ہوں، ٹھیک ہے، کوئی اور معاملہ کرنے والوں کے ساتھ، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ نہیں فرمایا۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ بے شک صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہو جاتا ہے؟ اللہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہاں تو اس آیت میں تو خاص میدان جنگ کے لیے ہے نا، لیکن صبر اب کہاں پہ کرنا ہے؟ اب گھر کے اندر نند نے کوئی سخت جملہ بول دیا، وَاصْبِرُوا، گھر کے اندر ساس نے کوئی سخت جملہ بول دیا، وَاصْبِرُوا، گھر کے اندر خامند نے کوئی سخت جملہ بول دیا، سسر نے کوئی سخت جملہ بول دیا، کسی دیور نے، کسی جیٹھ نے، ٹھیک ہے، کسی نے بھی سخت جملہ بول دیا، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے ہوئے ذہن میں کیا لانا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر ہے بڑا مشکل، آسان نہیں ہے۔ میں نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ نند نے کوئی بات کہہ دی، بھابھی نے کوئی بات کہہ دی، درانی نے کوئی بات کہہ دی، جیٹھانی نے کوئی بات کہہ دی، ساس نے کہہ دی، ٹھیک ہے، تو وَاصْبِرُوا، بڑی آسانی سے میں نے کہہ دیا ہے، لیکن ہے بڑا مشکل کام۔ لیکن جب انعام پر نظر جائے گی نا کہ انعام کیا ملے گا، اب بھابھی نے کوئی بات کر دی، ٹھیک ہے، تو اب وَاصْبِرُوا اگر میں کروں گی تو انعام کیا ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب میرے ذہن میں فوراً آ جائے، ٹھیک ہے، صرف وَاصْبِرُوا پہ میں نے نہیں رہنا، آگے چلے جانا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ ایک حدیث یاد آگی سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں راستے میں کوئی غیر مسلم عیسائی یہودی ملا، اب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اب کوئی بھی آدمی ہو، اس کو کوئی غیر آدمی برا بلا کہے اور اس کا دوست پاس کھڑا ہو کے مسکرائے تو اس کو تو عجیب لگے گا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف بات یہاں پہ نہیں رکی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اب آگے سے کوئی ایک دو باتیں بولی، حضور علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار کیا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب تک وہ باتیں سنا رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور جب میں نے ایک بات کا جواب دیا حضور علیہ السلام تشریف یہاں سے ناگواری کا اظہار کرتے ہو تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب تک تو خاموش تھا تو اللہ نے تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تو بول پڑا تو وہ اللہ کی مدد اور فرشتہ جو تھا وہ ہٹ گیا، اب تیرا اور اس کا براہ راست معاملہ ہو گیا، نبڑ لو خود، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے بھی کوئی بات کہہ دی، ناند نے کہہ دی، جٹھانی نے کہہ دی، درانی نے کہہ دی، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب ایک ہے کہ میں خود جواب دوں، ایک ہے کہ میری طرف سے اللہ جواب دے،
اور جو اللہ جواب دیتا ہے وہ بڑا بہترین جواب دیتا ہے، جو اللہ جواب دیتا ہے وہ بڑا بہترین دیتا ہے۔ لیکن ہمیں صبر نہیں آتا نا، یہ صبر بڑا مشکل کام ہے، ہمیں صبر آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے حاسدین بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو راستے میں ان کو ایک حاسد ملا اور ان سے سوال کیا کہ حضرت جب کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو اس کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے؟ فرمایا بالکل جائز ہے، وہ کر سکتی ہے نکاح، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ولی ہے، مثلا بڑا بیٹا جو ہے وہ ولی ہوتا ہے، اس کا بھائی ولی ہے، اس کا باپ ہے وہ ولی ہے، اس کا نکاح کروا سکتا ہے، وہ خود بھی کر سکتی ہے۔ تو اس آدمی نے شرارتاً کہا کہ اے ابو حنیفہ، آپ کے باپ فوت ہو گئے تو اپنی ماں کا نکاح ہمارے ساتھ کروا دو۔ بڑا سخت جملہ تھا، اور جب طنزیہ انداز میں یا شرارت کے انداز میں ہو تو پھر ناقابل برداشت جملہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی امام صاحب نے صبر کیا اور آگے چلے، جیسے اس کو کراس کر کے پشت اس کی طرف ہوئی، وہ گرا اور ادھر ہی مر گیا، گرا اور ادھر ہی مر گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ابو حنیفہ کے صبر نے ایک آدمی کی جان لے لی، آج ابو حنیفہ کے صبر نے ایک آدمی کی جان لے لی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ٹھیک ہے۔ یہ حکم تو آیت جو ہے، آیت کی میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں بلکہ ترغیبی بات الگ سے کر رہا ہوں۔ آیت جو ہے وہ غزوہ کے بدر کے حوالے سے ہی ہے یا پھر جہاد کے حوالے سے ہی ہے کہ اب جہاد کے اندر جتنی ناگوار باتیں پیش آئیں ان پر وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور سن بھی لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ عمومی طور پر اگر اس آیت کو لیا جائے تو ہر جگہ پہ آئے گی۔ آپ کسی ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں، وہاں آپ کے کولیگس کے ساتھ آپ کے ہیڈز کی طرف سے کوئی ناگوار بات آئی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ آپ گھر کے اندر ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے کوئی ناگوار بات آئی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ آپ سسرال میں ہیں، سسرال والوں کی طرف سے کوئی ناگوار بات آ گئی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اور اس کا پھل بہت میٹھا ہے، بھلے تھوڑا دیر سے ضرور ملے لیکن ملتا ہے، اور بڑا کمال ملتا ہے۔ بسا اوقات ہم حالات کے زمانے کے ستائے ہوئے ہم بڑی جلدی پھٹ پڑتے ہیں۔ اور سنیے گا ذرا، آپ کے پاس ایک 1.5 لیٹر کی بوتل ہے پیپسی کی، آپ نے اس میں پانی بھرنا شروع کیا، آدھا لیٹر بھرا اور آپ پریشان ہو گئے کہ یہ تو بھاری نہیں رہی، یہ تو پوری اوپر تک فل ہی نہیں ہو پا رہی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے تو اس کے اندر 1.5 لیٹر کی گنجائش تھی، آپ نے تو آدھا لیٹر ڈالا ہے، وہ بھرے گی کیسے؟ بھرے گی تو پھر وہ باہر جام چھلکے گا۔ اللہ رب العزت نے میرا اور آپ کا ایک پیمانہ، ایک برتن رکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی 1.5 لیٹر تک صبر کرے گا تو اس کے بعد اس کی یہ بوتل بھرے گی اور اب میری مدد آئے گی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بسا اوقات 1.25 لیٹر بوتل بھری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صبر کر کر کے 1.25 لیٹر بوتل بھری، ایک دم ہم پھٹ پڑے، کاش کہ اور یہ جو 1 پاؤ رہ گیا تھا، تھوڑا سا رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، چوتھا حصہ تھا 1 لیٹر کا، وہ اگر مزید ہم صبر کر لیتے، جو 1.25 لیٹر ہم نے صبر کر لیا ہے، مزید 1/4 حصہ لیٹر میں سے صبر اور کر لیتے تو بوتل بھر جانی تھی اور اس میں سے جام باہر چھلک پڑنا تھا۔ تو ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ طے کر رکھا ہے، جب اس لیول پہ اس کا جا کے صبر جاتا ہے اب اس میں سے رزلٹ نکلنا شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اللہ رب العزت کی ذات سے جب مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مانگ 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 کے جب ہو سکتا ہے بالکل قریب پہنچ چکے ہوں، اپنی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلوانے کے قریب پہنچ چکے ہوں، اور وہاں سے ہی ہم واپس آ جائیں مایوس ہو کے، تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ صبر کا پیمانہ کبھی بھی بڑھنے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی حالات آ جائیں وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ٹھیک ہے۔ آپ کی بابی نے آپ کو خوب ہی تنگ کیا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 10.5 سال جب پہنچے تو اللہ کی مدد آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ ان کے دل، اس مدد سے مراد بالکل قطعاً بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی اور عجیب معاملہ کر دے، نہیں۔ سم ٹائم اللہ رب العزت اچانک ظلم کرنے والے کا دل بدل دیتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، اور اللہ رب العزت اچانک اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ اب وہ بالکل گیم دوسری طرف چلی جاتی ہے۔
صبر سے بڑے دل جیتے جا سکتے ہیں، بے صبری سے، جلد بازی سے، آگے سے فوراً پھٹ پڑنے سے دل جیتے نہیں جاتے، دل چیرے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے لکھا ہو کہ یہ آدمی فلاں کے ظلم و ستم کا 10 سال تک، 11 سال تک اگر صبر کرے گا، اس کو برداشت کرے گا، تو اب میری رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ تو ہم پونے 10 سال پہ، پونے 11 سال پہ جا کے ہم پھٹ پڑے، اتنا وہ پیچھے جتنی محنت کی ساری ضائع کی۔ ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ آپ نے میرے پاس 8 گھنٹے مزدوری کرنی ہے، 8 گھنٹے کے بعد میں آپ کو 1000 روپیہ اجرت دوں گا، 1,00,000 روپیہ اجرت دوں گا، یا 1 مہینہ آپ جاب کریں گے، ٹھیک ہے؟ 1 مہینہ جاب کرنے کے بعد آپ کو 1,00,000 روپیہ اجرت ملے گا۔ تو کتنا ہی بیوقوف آدمی سمجھا جائے گا جو 29 دن کام کرے اور اس کے بعد بھاگ جائے کہ بھائی میرے سے نہیں ہوتا یہ کام، بڑا مشکل کام ہے۔ 8 گھنٹے کا ایگریمنٹ تھا، 8 گھنٹے کی اس نے مزدوری کرنی تھی، 7.5 پونے 8 گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد اب بھاگ جائے کہ بھائی میرے سے نہیں ہوتا، بس ختم، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اور اللہ کے بندے، ابھی ہی تو بالکل آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا کہ آدھا گھنٹہ مزید کر لیتا، جہاں اتنا کیا ہے تو تمہیں پورے دن کی اجرت مل جاتی۔ ابھی تو 29 دن گزر گئے تھے یہ جاب کرتے کرتے، 1 دن اور کر لیتے تو تمہیں پورے مہینے کی سیلری مل جاتی۔ وَاصْبِرُوا، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں کب وہ دروازہ کھلے گا، کوئی پتہ نہیں، اگلا ہی لمحہ ایسا ہو کہ جو ہمارا آخری لمحہ ہو، اور کوئی پتہ نہیں ابھی 10 سال اور بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، بے شک اللہ رب العزت کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ واپس آئیے گا آیت پر، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو، فَتَفْشَلُوا، پس تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، اڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ 5 اصول اللہ نے یہاں سے بیان کر دیے دونوں آیات میں۔ پہلا کیا تھا؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا، دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تیسرا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، چوتھا وَلَا تَنَازَعُوا، لڑائی جھگڑا، پانچواں وَاصْبِرُوا۔ یہ میدان جنگ کے 5 اصول ہیں، ان پانچوں کے پانچوں اصولوں پہ جو فوج قائم رہے گی، ٹھیک ہے؟ اب بارڈر پہ گئے اور وہاں پہ اپنے ہی کسی بھائی سے کوئی گڑبڑ ہوگی اور اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لا رہے کہ شب قدر کا تعین کا اعلان کروں کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ آگے دیکھا 2 بندے آپس میں لڑ رہے، ان کی لڑائی کی نحوست اتنی ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ رات بلوا دی گئی، اور اب حکم دیا کہ اب رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ہم تو صرف 27ویں کو ہی تلاش کرتے ہیں، ہم نے اسی کو سمجھا ہوتا شب قدر ہے۔ حقیقت میں ایسا معاملہ نہیں ہے، حقیقت میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں، 29ویں، کوئی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب لڑائی جھگڑے کے بڑے نقصانات ہیں، اور سب سے زیادہ جو شیطان کو خوشی ہوتی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، وہ خوشی کس بات سے ہوتی ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جب تنازع کھڑا ہوتا ہے، اور اب وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ اس کو ہوا دی جائے، اور 98% آپس میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ بیوی نے کسی اور انداز میں بات کی، خاوند نے اس کو کسی اور انداز میں سمجھا، خاوند نے کسی اور انداز میں بات کی، بیوی نے کسی اور انداز میں سمجھا، اور وہاں سے بات بگڑی، اور بات بگڑتے بگڑتے اتنی بگڑی کہ پھر کنٹرول میں نہ رہی۔ اب شیطان کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے ان دونوں کے درمیان جھگڑا کر دیا، معذرت کے ساتھ، لیکن ایسی بیوی کی جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر اسی حال میں اس کو موت آ گئی کہ اس کا خاوند اس سے ناراض نہیں ہے، اس کے لیے معاملات بہت سخت ہو جائیں گے۔ اور جو عورت اس حال میں فوت ہوئی، ٹھیک ہے، یا اس کا خاوند اس حال میں فوت ہوا کہ اپنی بیوی سے خوش تھا، راضی تھا،
وہ فرما بردار بیوی تھی، اس کے لیے آگے کے معاملات بہت آسان ہو جائیں گے۔ ولا تنازعوا، سب سے پہلی بات کہ اپنے خاوند سے، اپنی بیوی سے ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ زندگی کا سفر بہت مشکل سفر ہے، اور دونوں نے مل کے چلنا ہوتا ہے، دونوں نے مل کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور بہترین ساتھی وہی ہے جو ہر حال میں اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑا ہو۔ معذرت کے ساتھ آپ مسکرات ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت اتنی ناشکری ہے کہ آپ اس کو 1000 سال تک سونے کے نوالے کھلاتے رہیں، ایک دن ذرا سا اونچ نیچ ہوا، ٹھیک ہے، اب وہ پیچھے سارے 1000 سال کو بھول جائے گی اور کہے گی مجھے تو تم سے کبھی کوئی خیر ملی ہی نہیں، میں نے تو جدو دی تیرے کار آئی ہیں، میں کوئی سکھ تکیا ہی نہیں، مینوں تو تیرے کار کوئی خوشی لبھی ہی نہیں، مینوں میرے واسطے تو کیتا کی ہے۔ اب اس بالکل اس بیچارے کی محنت کو رائگان کر دیا کہ وہ بیچارہ صبح سے نکلا اور وہ رات کو تھکا آ رہا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے بھی 2 گھنٹے وہ سوچتا ہے کہ اب میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کیسے آسائشیں پیدا کروں، کہاں سے، اور دن کو پتہ نہیں باہر کتنے لوگوں کے جلی کٹی باتیں سنی، کتنے لوگوں کے ساتھ اس کی منہ ماری ہوئی۔ شام کو جب گھر آیا، بیوی نے کہا تو ساڑھے بستی کیتا کی ہے، میں نے ایک ہی سوٹ تمہیں کہا تھا اور وہ بھی تم نے نہیں لے کے دیا، میں تو جدو دی آئی ہیں، مینوں یا امی لے کے دینی ہے یا میرے برا لے کے دینا، تو ایک سوٹ بھی نہیں کدے لیا میرے واسطے۔ تو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ شریعت محمدی میں سجدہ حرام ہے، اگر سجدہ کی اجازت ہوتی سب سے پہلے میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرو، سب سے پہلے میں ایک عورت کو کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرو، کہ خامند کا اتنا مقام ہے، اتنا رتبہ ہے۔ تو ہم نے بہرحال ہم نے ولا تنازعوا پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ میں ہماری جنگ یہی ہوتی ہے جو گھر کے اندر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی کی جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں نا، ہم نے کوئی بارڈر پہ نہیں جانا ہے، تو ہمارے لیے یہ جو زندگی کا میدان جنگ ہے، اسی میں ہم نے دشمن کو مار دینی، اور ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان مردود۔ ہم نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ کوئی بات نہیں، خاوند نے اگر کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں کھلائی، نرم چیز ہی کھلا دی، تو بولے کوئی بات نہیں، آپ کی بہت مہربانی، آپ تو کتنے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تو میرے لیے یہ چیز لے کے آئے ہیں۔ کتنے خاوند ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے لیے یہ بھی نہیں لاتے۔ تو ہم نے ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ ولا تنازعوا پر عمل کرنا ہے کہ لڑائی جھگڑے اور ایسے معاملات سے ہم نے حتی الامکان بچ کے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہو کسی گروہ سے، فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، اور لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو، فتفشلوا، کہ تمہارے قدم اکھڑ جائیں، وتذھب ریحکم، اور تمہاری ہوا خارج ہو جائے، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، آیت نمبر 47 انشاءاللہ کل کریں گے۔